مذاق اڑانے اور مزاح کرنے میں جو ہے وہ فرق ہے۔ مذاق جو ہے وہ کسی کو حقیر جان کر، کسی کو چھوٹا سمجھ کر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو کر جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے۔ اور مزاح جو ہے یہ جو ہے وہ خوش طبعی کے لیے، دل لگی کے لیے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہنسنے اور ہنسانے کی غرض سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ علماء کرام علیہم السلام نے جو ہے وہ مذاق اڑانا حرام قرار دیا ہے اور مزاح کرنا جو ہے وہ جائز ٹھہرایا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق جو ہے وہ ہم کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں اور کچھ واقعات کو دیکھتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے دور حاضر میں ہوئے۔ سب سے پہلے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا جو ہے وہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ انسان کے الفاظ، انسان کا لہجہ، انسان کا رویہ ایسا انسان اپنا لے جس سے دوسرے انسان کی دل آزاری ہو۔ وہ کوئی کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی بات ہو سکتی ہے، وہ رویہ ہو سکتا ہے، وہ جواب دینے کا انداز ہو سکتا ہے، وہ پکارنے کا انداز ہو سکتا ہے۔ تو ایسا رویہ، ایسا انداز، ایسی بات، ایسی گفتگو، ایسا جملہ، ایسا کام جو دوسرے کو ٹھیس پہنچائے، دوسروں کی دل آزاری کرے، وہ مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کو جو ہے وہ یہودی کی بیٹی کہا، اور یہ حقیقت بھی تھا کہ وہ پہلے ایک یہودی کی بیٹی تھی اور بعد میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو یہ حقیقت بھی تھا کیونکہ وہ پہلے ایک یہودی کی بیٹی تھی، لیکن اس وقت وہ جو جملہ تھا یا جو وہ بات تھی، وہ جو کلام تھا، وہ ایک مذاق اڑانے یا ٹھیس پہنچانے کے لیے تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کیا ناپسندگی کا یا ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایک، کیا فرماتے ہیں، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور تلوار کے جو زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان کے لفظ ہیں وہ کبھی بھی نہیں بھرتے۔ تو لہٰذا جو مذاق اڑانے کے اندر جو سب سے پہلے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ تو اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو تمام جسم جو ہے یا جسم کے اعضاء جو ہیں وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا مذاق اڑانے میں یا بات کرنے میں یا جملہ بولتے میں یا ایک لہجہ اپنانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن وہ انسان کی جو ہے وہ دل و دنیا جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو مذاق کرنا جو ہے وہ علماء کرام نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ مزاح کرنا کیا ہے؟ مزاح جو ہے وہ اس کو ہم خوش طبعی بھی کہہ سکتے ہیں، دل لگی بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے بھی ثابت ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے خامد آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خوش طبعی اور دل لگی کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمہارے خامد ہے جس کی آنکھ کے اندر سفیدی ہے۔ تو انہوں نے حضرت ام ایمن نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، نہیں، میرے خامد کے آنکھ میں تو کوئی سفیدی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، ان کو تو کوئی بیماری نہیں، ان کی آنکھ ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر مسکرا کر فرمایا کہ ام ایمن، کہ کوئی آنکھ سفیدی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے؟ تو در حقیقت نبی کریم علیہ السلام آنکھ کے اندر جو سیاہی کے ارد گرد سفیدی ہوتی ہے اس کی بات کر رہے تھے، اور ام ایمن جو ہے وہ سمجھی کہ شاید نبی کریم علیہ السلام ایک بیماری کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ خوش طبعی تھی اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ فرمائی۔ پھر اسی طرح ایک اور آپ کی سیرت سے واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم، جنت میں کا سوال کرنے لگی یا اس سے بارے میں پوچھنے لگی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ پریشان ہوگی اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر میرا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ جو بوڑھے ہوں گے وہ بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے وہ خوش طبعی کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ، مال غنیمت کے اندر کچھ اونٹ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تجھے اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ دیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھے اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ ہی دیں گے۔ وہ پھر 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ارے اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات اور بھی سیرت کے اندر جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور بلکہ یہاں پر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ فجر کا وقت تھا، نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد تحفے کے اندر کوئی کھجوریں لے کر جو آ گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ جو بھی صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے اندر تقسیم کر دیں۔ سب نے ایک 2 یا جتنی بھی حصے کے اندر آئی وہ کھجوریں کھائیں۔ تو سب نے کھجوریں کھا کر اس کی گٹلیاں جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ دیکھو حضرت علی ساری کھجوریں کھا گئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا میں ساری کھجوریں کھا گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے تم تو کھجوریں گٹلی سمیت کھا گئے ہو۔ تو یہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی تھی، خوش طبعی تھی، اور ایسی خوش طبعی تھی جس کے اندر کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ تھا، جس کے اندر کسی کو جو ہے وہ چھوٹا بنانا اور خود بڑا بننا ایسا کوئی بھی غرض و غایت نہیں تھی۔ تو ایسی خوش طبعی، ایسی دل لگی جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز ہے، اور یہی ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا، دوستوں کا، فیملی کا حسن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی اور دل لگی کریں، ایک دوسرے کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑائیں۔